تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من البيان لسحرا وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یعنی وہ مومنین کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جس نے بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچایا. اب نماز سب سے پہلا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے کیا چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھے آپ کا دیدار کرا دیا، مجھے ایک شرف حاصل عطا کر دیا، لیکن میری امتوں کے بارے میں مجھے خیال ہے کہ ان کو آپ کا دیدار کیسے ہوگا، یعنی آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر اپنے امتیوں سے کہو کہ وہ نماز ادا کریں، کیونکہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دے دیا. اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے. ہمارے بس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم معراج کے اوپر چلے جائیں، ساتوں آسمانوں پر چلے جائیں، ہماری بس میں یہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ آپ اپنی امتوں کو کہو کہ وہ نماز ادا کریں. اب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 60 سال سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے کے بجائے وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. اب تک ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری کتنی نمازیں قبول ہوئی ہے، کتنی نمازیں قبول نہیں ہوئی ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز کے بارے میں. کھڑے ہوتے تو نیت کے بارے میں. نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی دل سے ارادہ کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں. زبان سے کہنے کو نیت نہیں کہتے ہیں. اب نیت کے بعد اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کا کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں وہ گناہ کر کے تھک گیا ہوں، میں آپ کی نافرمانی کر کے تھک گیا ہوں، اب بس میں کچھ بھی نہیں کرے گا. اب کوئی اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ آ کے ہمیں اگر کوئی بندوق دکھا دیتا ہوں، پیسہ دکھا دیتے ہیں، ایسا میں ہم کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کرنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ، میں گناہ کر کے تھک گیا، بس اب میں گناہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. پھر جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھنے کا جب ہم یہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اب ایسا نظریں کہاں ہیں؟ نیچے ہے. آپ مجھے معاف کر دیجیے. اس کے بعد پھر ہم رکوع کرتے ہیں. جب ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم رکوع کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ، آپ مجھے معاف کر دیجیے، اب میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا. اس کے بعد جب ہم سجدہ کرتے ہیں، اب سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پہلی مرتبہ سجدہ کرتے ہیں تو ایک روزہ سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اس لیے یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے معاف کر دیا تو میں آپ کو سجدہ ادا کر رہا ہوں. اب 2 سجدے کرتے ہیں، یہ تو ایک سجدے کا مطلب ہو گیا. اب دوسرا سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ دوسرا سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ، آپ نے تو ہمیں معاف فرما دیا، اب میں یہ حیثیت یہ کہ میں زمین کے اندر چلا جاؤں، آپ مجھے معاف کر دیے، میں زمین کے اندر چلا جاؤں، لیکن ابھی میری زندگی باقی ہے، لہٰذا میں اور ایک سجدہ آپ ہی ادا کر دیتا ہوں.
یہ ہو گیا مقصد۔ اب طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو ہمارے دونوں پاؤں درمیان میں اعتدال میں ہونا چاہیے، یعنی اب اعتدال 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیے آپ دو پیروں کے درمیان۔ اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم پیروں کو پھیلا کر ٹھہرتے ہیں تو بازو والے مصلی کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی صف میں 20 جنے آنا ہے تو صرف 15 جنے آتے ہیں، تو یہ مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، ٹھہرنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے پیروں کو اعتدال کے ساتھ 4 انگلیوں کا اس میں فاصلہ رکھے، ٹھہر گئے ہیں، اس کے بعد ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم نیت باندھتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ کہنا نہیں ہے کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، یہ ہے نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اب ہمارے دل میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم فجر کی نماز پڑھیں جو آگے 4 رکعت پڑھ لیے، تو 2 رکعت ہی چھوڑ گیا، 4 رکعت تو نہیں ہو جائیں گے زبان سے کہنے سے۔ اس لیے ہمارے دل میں کیا ہے کہ ہم فجر پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے اب مقصد کے مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم امام صاحب وضو میں، اب ہم جلدی سے وضو کر لے آ گئے، اب ہم نیت کرنے میں ٹھہر کے نیت کرتا ہوں میں یہ رکعت پڑھا رکعت، اتنے میں آپ کی رکعت چلی جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیت دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل سے نیت کر لیے ختم ہو گیا ہے، اور یہ نیت ہو گئی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہے ہتھیلیاں جو ہوتی ہے ہمیں قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو قبلہ ہے یہ سامنے جو قبلہ ہوتا ہے ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور اسٹریٹ ہونا چاہیے بالکل۔ اور یہ دونوں انگلیاں کانوں کی لوٹا، کانوں کے لوگوں نہیں لگے تو بھی چلے گا، ایسا کانوں کی لوٹا ایسا اٹھانا ہے، اٹھا کے پھر ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھتے تھے تو ان کا طریقہ کیسا تھا کہ جب وہ ہاتھ باندھتے تو یہ 2 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے ایک چھوٹی انگلی، اس سے حلقہ بناتے، ایسا گول حلقہ بناتے، اس کے بعد بائیں ہاتھ پر رکھتا ایسا اسے پکڑتے، ایسا پکڑنا کہ یہ 3 انگلیاں اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور اس کو نام کے نیچے باندھنا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا بھی طریقہ، یہ ایسا ہاتھ باندھنا ہے۔ بہت سے لوگ ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں، اب بہت سے لوگ ہاتھ تھوڑا ایسا رکھتے ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اپنی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اب یہ ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں کیسا جانا چاہیے؟ رکوع میں 2 ہاتھ ہوتے ہیں، کھول کر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور دیکھنا کہاں ہے؟ اپنے جو دونوں پیروں ہیں، پیروں کے جو انگوٹھے ہیں انگوٹھے کی طرف دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں سجدے میں۔ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہمیں گھٹنے ہماری زمین پر ہونا چاہیے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، یہ ہونا چاہیے۔ اب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں ایسا پھیلا دیتے ہیں، ایسا۔ اب ایسا پھیلانے سے کیا ہوتا ہے کہ بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایسا جگہ خطا ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ بازو والا سجدہ کیسا کرے گا؟ نہیں کرے گا، تو ایسا ہاتھوں کو ایسا کرے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اتنی جگہ چھوڑتے تھے گھٹنے میں کہ ایک بکری کا بچہ اندر سے چلا جاتا، اتنی جگہ چھوڑتے تھے۔ تو ایسا ہم ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر ایسا، یہ اوپر ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا ایسا، اس کو یہ بازوں سے جدا رکھنا چاہیے، الگ رکھنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کونیاں ہے، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کو زمین پر لگا دیتے ہیں، یہ ہم زمین پر نہیں لگانا چاہیے، یہ ہاتھوں کو ایسا اوپر رکھنا چاہیے، یہ ہاتھوں کو تھوڑا ایسا کھول کر رکھنا چاہیے، پورا ایسا نہیں، چپکانا بھی نہیں، اعتدال، تھوڑا ایسا کھول کر رکھنا چاہیے۔ یہ ہم سجدے میں کرتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک پاؤں، تو پاؤں کی انگلیاں پاؤں کو اٹھانا چاہیے اور دوسرے پاؤں پر بیٹھنا چاہیے۔ اب دوسرے رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کے اوپر وزن ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں، تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، ضعیف ہے، جن کو نہیں آتا، ان کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے کہ وہ ہاتھوں پر وزن ڈال کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے گنجائش نہیں ہے، کہ خستہ صحت مند ہے لیکن وہ ایسا کر رہا ہے، تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، ایسا ہاتھوں پر وزن ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں دوسرے رکعت کے لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہاتھ، پھر پہلے ناک اٹھانا چاہیے، پیشانی اٹھانا چاہیے، پھر ناک، پھر ایسا ہاتھ، پھر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا طریقہ۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ پہلے رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا تو سب کو اللہ سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرہ،
یہ پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد بات ہے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ. اب سورہ کیسا پڑھنا ہے؟ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. ارے قرآن پاک میں کیسے لکھے ہوئے سورہ؟ پہلے اللہ سورہ فیل ہے, پھر سورہ قریش ہے, پھر سورہ ماؤن ہے, پھر سورہ کوثر ہے, اس کے بعد سورہ اخلاص ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, سورہ اخلاص پہلے پڑھتے ہیں, سورہ کوثر بعد میں پڑھتے ہیں. یہ الٹا ہو جاتا ہے. قرآن کو کبھی الٹا نہیں پڑھا جاتا. پہلے کیا ہے, پہلے قرآن میں لکھنا چاہیے کہ اس کے بعد کوثر سورہ آتا ہے. آپ کو چھوٹے سورہ پڑھنا ہے تو پہلے آپ سورہ کوثر پڑھیں گے, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے. اب اس پر پہلے آپ سورہ فلق پڑھیں گے, پھر ناس پڑھیں گے. اب ایسا نہیں پڑھنا چاہیے پہلے رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیے, پھر دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ